बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JHA न्यूज़ में खुश आमदेद। इस वक्त हम PK 75 के उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी से अरबाब उस्मान के हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब उस्मान अरबाब अयूब जान के बरखुरदार बेटे हैं और अरबाब साहब 6 दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, 5 दफ़ा सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, 4 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, 1 दफ़ा निगरान वज़ीर रह चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। अरबाब उस्मान से पूछते हैं कि PK 75 में इलेक्शन की कैसी तैयारियाँ हैं। बहुत मेहरबानी। PK 75 में हम इंशाल्लाह तैयार हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ जो 2-3 हल्के आते हैं उसमें भी हम तैयार हैं, ख़ासकर 29 NA 29 पर और 75 पर भी। और दूसरा, चूँकि आपको हमारे बारे में मालूमात हैं, तो हमारी तैयारी सिर्फ इलेक्शन के लिए इलेक्शन के दौरान नहीं होती है, बल्कि हमारी तैयारी साल के 12 महीने लगी रहती है। अरबाब साहब, अब अहीं कुछ ऐसे सवाल पे आएंगे। NP खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी पार्टी तस्लीम की जाती है। NP से कुछ दिनों में बहुत मजबूत कैंडिडेट पार्टी से चले गए या खुद निकाल दिए गए, इनकी वजूहात ज़रा बता सकते हैं? बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें तो अवामी नेशनल पार्टी एक असूली पार्टी है और उसमें हमने जो फैसले किए हैं, हमने पहले उस इलाके की आवाम को सामने रखा है और कोशिश हमारी पार्टी की ये है कि हम उस सूबे के लिए जो बहुत ज़्यादा पासमानदा रह चुका है और काफ़ी तल्ख दौर से गुजरा है, किस तरह से प्रैक्टिकली अमलन सतह पर सही रहनुमाई कर सकते हैं। उसमें अगर सब हमारे भाई हैं, हमारे साथ इस मिशन में हैं, अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि हम पार्टी समझती हो कि वो बेहतर तरीके से लोग इलाके की रहनुमाई कर सकते हैं, तो उसमें पार्टी ने फिर वर्कर को और आवाम को सामने रखते हुए ये फैसला किया। PTI की 10 साल हुकूमत को किस नज़रिए से देखते हैं जी? PTI की 10 साल हुकूमत हमारी तारीख की बदतरीन हुकूमत थी और ये अगर आप PTI वर्कर से पूछें, जो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा PTI का वर्कर और वो नौजवान जो इमरान के पीछे 13 से खड़ा हुआ था और उसकी वजह से इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बना था, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस दौर में कि इनको 10 साल तसलसल में मिले हैं और वो भी उस माहौल में मिले हैं जिसके लिए आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे ऊपर धमाके हुए थे, कैंपेन के दौरान हमारे ऊपर खुद धमाके हुए थे। हमने अमन बहाल किया था, अमन में इनको ये दौर मिला है। और फिर आप ये देखें कि जब ये 13 में उनको हुकूमत मिली थी तो हमने इनको अपने ख़जाने भरे दिए थे। हमने इनको एग्रीकल्चर में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बहाल दिए थे। हमने इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एक तारीखी सतह पर छोड़ के दिया था, जिसमें इनकलाबी सतह पर काम हुए थे। हमने इनको यूथ जो हमारा प्रोग्राम था, मसलन एक छोटी मिसाल KPIT बोर्ड, जिसके ज़रिए लाखों सतहों पर हमारे यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, वो हमें इनको दिया था। फिर आप जब आते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये सारी चीज़ें इनसे रह गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी महंगाई, आप अगर मसाइल पे नज़र डालते हैं तो सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? महंगाई है। सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का है, गैस का है। आपकी बात को काट रहा हूँ, क्या ये हुकूमत बन जाने के बाद अगर PTI बाहर हो जाती है मुकम्मल या थोड़ी बहुत आ जाती है, तो जो ये तबाही गुजरी है इसका अज़ाला हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या थी कि इनसे इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। क्लियर सब्जेक्ट ये है कि अगर आपकी ये जिम्मेदारी बतौर जर्नलिस्ट बनती है कि आप इस पर बाकायदा तहकीकात करें कि आज आटा 3000 रुपये का बैग क्यों है। वो इसलिए है कि हमने एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जिसकी वजह से आपकी गंदम की पैदावार डबल से ज़्यादा हुई थी। वो रिकॉर्ड की बात है। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इसकी तहकीकात करें। अगर वो भी सिर्फ ये बरकरार रखते तो आज आपका रेट इसका आधा होता। सिंपल मैथ है, डबल प्रोडक्शन, हाफ द रेट। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो चीज़ें लॉन्च, ये हमारे दरीना मसाइल हैं,
یہ سبجیکٹس بھی ہیں جو وہ صوبائی سطح کے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ وفاق کے ہیں. دوسرا دیکھیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے, کہ عمران خان خود اور ان کے کزن نوشیروان برقی اور ہمارا جو ہیلتھ منسٹر تھا, جس کے ذریعے ان کا ایک ٹرمپ کارڈ تھا صحت انصاف کارڈ, اس کی وجہ سے آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں کہ کتنے ارب روپے یہ انشورنس کمپنیوں کو دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے, مستفیض اس سے ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرشری کیئر میں تو یہ صحت انصاف کارڈ انہوں نے لانچ کیا تھا, لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر جہاں پہ غریبوں کو وسیع سطح پہ اپنے وسائل اور علاج کے مواقع مل سکتے تھے, وہ بھی کم ریٹوں پر, اس پہ انہوں نے کام کیوں نہیں کیا ہے. اور ابھی جو میں نے ان کو 2 سال پہلے یہ بات کی تھی, یہ اہم باتیں آپ کے لیے بھی ہیں, آپ کے بچوں کے لیے بھی ہیں, ہمارے غربا کے لیے بھی ہیں, کہ صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے ہمارے تقریباً 90% لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. وہ اس لیے پہنچا ہے کہ دیکھیں LRH کی مثال آپ لے لیں, آپ اس کی بھی ریسرچ کریں کہ وہاں پہ تقریباً یومیہ 10,000 لوگ جاتے ہیں. 10,000 میں سے 9,500 لوگ جو ہیں وہ صرف آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں, علاج آپریشن کے لیے نہیں جاتے ہیں, جو صحت انصاف کارڈ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم میجورٹی کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کے لیے آپ نے ریٹ ٹرپل کر دیے. اور جہاں پہ چینج بھی آتی ہے تو آپ چینج مینجمنٹ سسٹم دیکھیں کہ وہاں پہ ان پروسیسز کرتے ہیں. تو جو PTI نے ایک چینج لانے کی یا ایک پروسیس ری انجینئرنگ کی کوشش کی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے پیرل میں نہیں چلا ہے, نیا نظام لاگو کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ نہ نیا نظام لاگو ہوا ہے, نہ پرانا نظام چل سکتا ہے, اور اس سے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہمیں جب موقع ملا, اس مد میں یہ سبجیکٹ یہاں پہ ختم کر رہا ہوں, کہ ہم لوگوں کو یہ سہولتیں یونین کونسل کی لیول پہ جو پہلے سے نظام ہماری پچھلی 20 سال پہلے بنا تھا, BHUs کا جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا لانچ کیا تھا, اس کی سطح پہ دیں گے کہ آپ کو کم از کم پرائمری ہیلتھ کیئر, جس میں پیڈیاٹرکس اور عورتوں کی گائنی, اور آپ کو ریگولر جنرل پریکٹیشن ہو, تو بجائے اس کے کہ ایک غریب آدمی اورمڑ سے یا گاؤں سے اٹھ کے اسپتال جاتے ہیں, ان کو وہیں ڈور سٹیپ پہ ملے, اور اگر وہ اسپتال جا کے 2,000 روپے دیتا ہے تو وہ وہاں پہ 500 روپے پہ علاج کرے گا. اور ہمارے جو آپریشنز اور یہ چیزیں ہیں, اس کے لیے بھی ہم اس طریقے سے بندوبست کریں گے کہ لوگوں کا علاج کی ضرورت ہو, یا اگر ان کو ایسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی یا اس کی اسٹینٹس وغیرہ کی بھی ضرورت ہو, کارڈیو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہو, تو اس کے لیے بھی بندوبست ایسے ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انشورنس کمپنیوں کو اربا روپے دیں, ہم ان کو ڈاکٹروں کو جو اسپیشلسٹ ہیں اپنے پیرول پہ رکھیں, کہ وہ لوگوں کا علاج ایسے کر سکیں کہ ایک تعداد کے ذریعے کر سکیں. اور دوسرا سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے, یہ میری بات نہیں ہے, غالباً 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے پنجاب سے ایک ڈاکٹر نے اس چیز کا انکشاف کیا تھا کہ جہاں پہ صحت انصاف کارڈ استعمال ہو رہا تھا, تو وہاں پہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو 1 اسٹینٹ کی ضرورت ہے, اور انشورنس کمپنی تو جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, تو 2-2, 3-3 اسٹینٹ ڈالیں. اگر آپ کو 1 اسٹینٹ کی ضرورت ہے اور 3 اسٹینٹ ڈال رہے ہیں, تو اس پہ آپ کو ڈبل ہارٹ اٹیک پھر آئے گا, تو یہ ایک قتل ہے. یہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں نے صحت کارڈ پہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کیا ہے اور اسٹینٹ بھی چینج کیے, جس کو بھی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ جی میں نے اسٹینٹ چینج کیا ہوا ہے. آپ کی بات بالکل. دوسرا یہ آپ یہ سوال بھی کریں کہ یہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کیوں دیا گیا تھا؟ آیا ہماری جو پبلک ہاسپٹلز ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی؟ اور آپ یہ معلومات آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے ایز اے جرنلسٹ کہ ہماری بڑی ہاسپٹلز انکلوڈنگ KTH, خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور LRH جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں, خاص کر صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے. بالکل. آپ PTI کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ابھی ہمارے اوپر 900 ارب روپے کا خسارہ کیوں ہے, قرض کیوں ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے ایسے پروجیکٹ ایسی جگہ پہ ایسے ٹائم پہ جیسے BRTA لانچ کرنا مناسب تھا. صحیح بات. اور اب جب یہ پروجیکٹس بھی آپ لانچ کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک بڑا اچھا سسٹم BOT بیسس پر ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں
تو آپ ایسی کمپنی کو دیں کہ وہ اتنا لوگوں سے کرایہ چارج کر سکے کہ خود کفیل ہو، بجائے اس کے کہ آپ بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں۔ اور ان کی تو اتنی نااہل حکومت تھی کہ ان کے سرکردہ وزیر جو تھے، آپ کو یاد ہے شوکت یوسف زئی نے خود کہا تھا کہ ڈالر اوپر جانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آیا ان کو یہ اس کا ہے کہ کچھ معلومات ہیں، ان کو کچھ اس میں پتہ ہے کہ اس کا اوورال ایفیکٹ اور ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ یہ پیمنٹس جو ڈالر میں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بالکل پی ٹی آئی کے 10 سال ایسے تلخ تھے کہ اس میں غیر عوامی لوگ تھے، ایسے لوگ تھے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ میری یہ پی کے 75 میں اور این ای 29 میں جو علاقہ آتا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ لوگ الیکشن یہاں سے کر رہے ہیں، رہتے ہیں اعتباد میں۔ عجیب بات ہے، یہاں پہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے۔ اس پارلیمانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اور آپ کی میجورٹی پورے پاکستان میں غربا کی ہے، غریب لوگ ہیں، تو غریب لوگوں کی رسائی کہاں تک ہے؟ ابھی آپ یہاں آئے ہیں، میرے یہ گھر ہے، جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی دیکھتے ہیں، ساری طرف سے زیادہ 10-12 منٹ لگیں گے کہ لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک سہولت ان کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ پارلیمنٹیرینز یہاں سے آتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ آئے تھے کہ ان کا اپنے عوام میں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی ووٹ کی قدر نہیں تھی، وہ منتخب ہوئے تھے۔ اور دوسرا، اگر میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ، اور سب سے پہلے پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہوں، تو میں سب کو یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ پاکستان جیسا ملک جو وسائلوں سے مالا مال ہے، پر اسکوائر فٹ اگر آپ دیکھیں تو میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے امریکن اکانومی میں بہت کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہوں جو ہمارے پاس ہیں، کہ اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں تو سب سے پہلے ہمارے عہدیداروں کو اس پہ فائدہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں اور اس دور میں فرق یہ ہوگا کہ سب فائدے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کتنی فیصد فائدہ ہوتا ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن جب تک ہم غیر قدرتی سسٹم کے ذریعے کام کریں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آپ اگر مجھ سے 10 سال کی یہ بات کرتے ہیں تو میں نے آج سے 5 سال پہلے، آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں، میرا آرٹیکل ابھی بھی میرا خیال ہے کہ دا نیوز یا ایکسپریس ٹریبیون میں پڑھا ہے کہ میں نے اسد عمر جو ان کی کرتا دھرتا تھے، رزاق داؤد جو ان کے ماسٹر مائنڈز تھے، ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان جیسی جگہ پہ جس کی معیشت کا انحصار زیادہ تر امپورٹس پر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی انپوٹس جیسے بجلی اور گیس ہے، ان سہولتوں کو جو ہمارے پاس یہاں پہ ملک میں موجود ہیں ان کو بہتر کریں، کہ ایکسپورٹس بڑھائیں، اس سے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں۔ تو آپ اس امپورٹس کی ریسٹرکشن سے کم کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری معیشت میں کروڑوں نوکریوں کو اور ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ کروڑ، میرا خیال ہے یہ اندازہ یہ ہے، آپ کو زیادہ معلومات ہوگی ایز اے جرنلسٹ، کہ 2 کروڑ لوگوں سے جابز پچھلے 5 سال میں پی ٹی آئی کی جب وفاقی اور صوبائی حکومت تھی وہ گئی ہیں۔ جب وہ گئی ہیں تو ایک سمپل میتھ ہے، آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے، لیکن میں بات ماضی کی اکثر نہیں کرتا ہوں، لیکن ماضی میں جو ابھی باتیں ہوئی ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بینچ مارک سے، بیسس سے ہم ڈیسیجنز کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس ایبس سے یا اس دلدل سے کوشش یہ کریں گے کہ صحیح راستے پہ پختونخوا کو لگا سکیں۔ میں یہ دعویٰ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم آپ کو 50 کروڑ گھر اور کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے اور ہمارے پاس صوبائی سطح پہ یہ وسائل ہیں کہ میں آٹے کا ریٹ کم از کم آدھا کر سکتا ہوں 1 سال میں، اگر ہمیں اختیار دیا گیا تو۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ حکومت جو فروری 8 کو الیکشن ہو رہا ہے وہ عوامی حکومت ہو۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم 10 سال بعد اور 12 سال بعد کی دنیا ایک طرف ترقی کر رہی ہے اور ہم 21ویں صدی میں صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عوامی حکومت چاہیے۔ آپ کی یہاں پہ جو اعتباد میں آپ کا چلا گیا، یہاں آپ کے پارلیمنٹیرینز جو آئے ہیں جن کے پاس ڈبل عہدے تھے، کس نے اسے کہا ہے اگر عمران اپنے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ، اور یہ لوگ صوبائی قیادت خاص کر ان کی پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ مخلص تھی، تو انہیں کہتے کہ آپ جا کے اپنے پی ٹی آئی ورکر کی اپنے علاقے سے وہ کریں، ان کے لیے کام کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ اور میری وجہ سے آپ ووٹ لیں گے، تو پھر آپ کو وہ رسپانس بھی کریں گے۔ اور ایک آپ اس کی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، کہ دیکھیں کہ 2018 سے
22 तक जब इनकी हुकूमत थी, विफाक में भी और सूबे में भी, कि कितनी नौकरियां गई हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा गई हैं। 1 करोड़, अगर हम 1 करोड़ नौकरी भी लगाएं और कम अज कम इनको अगर 20,000 रुपए मिलते, जो हमारी मिनिमम वेज है महीने के, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20,000 और 1 साल के अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि खरब रुपए बनते हैं। 4 खरब के कितने बनते हैं? वो आपकी इकानमी से चले गए हैं। अगर वो चले गए हैं तो उससे अगर आपको ये मिल रहे थे तो आप आगे पैसे देते, बच्चों की फीस देते, किताबें लेते, जिनसे लेते थे उनको फिर फायदा होता, उनकी बिजनेस चलती, वो फिर आगे जाके और अपने इंडस्ट्री से परचेसिंग और ये चीज़ें करते। तो जिस सतह पे आपकी अमेरिकन इकानमी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, चल रही है स्मॉल बिजनेसेस पर, ये इकानमी चलती तो खरबा रुपए आपकी सिर्फ एक ही पैसे से, और भी मैं बहुत मिसालें आपको दे सकता हूँ, वो यहाँ रहती। तो इसलिए द बॉटम लाइन जो हमारी है, देखें हकाइक ये हैं कि हमने वाहिद वो लोग हैं ये, और आप जहाँ बैठे हैं ये है तहसील चमकनी। तहसील चमकनी ने आज से 2 साल पहले, जब लोग उस टाइम भी धोखा हो रहे थे और ये लोग सारे बहाने किस पर कर रहे थे, पीटीआई वाली अक्सरियत इस पे खुश हैं कि बजाय इसके कि वो डिलीवर कर सकते, सारा मलबा कोविड पे डाल रहे थे कि ये भी कोरोना है, ये भी कोविड है। उस टाइम जब इनकी वफाकी हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत थी, तहसील चमकनी के गयूर, बाशऊर और ख़ास कर नौजवानों ने इनको मुस्तरद किया। बहुत बड़ी बात है। और अभी तो आप देखें कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फरवरी 8 का इलेक्शन हमारे लिए इंतहाई अहम इलेक्शन है। फरवरी 8 का इलेक्शन मेरी पूरी उम्मीद है कि सही फैसले होंगे, और इसमें हमें ये तवक्को मैं चाह रहा हूँ कि एक अवामी इलेक्टेड हुकूमत आए, और उसके साथ उस हुकूमत को पख्तूनख्वा की सतह पर कम अज़ कम इख्तियार दिया जाए कि जो हमारे वसाइल हैं उनको बरूकार लाएं, हमारे जो महकमे हैं उनको सही करें। हमने पहले भी किया था, और मैं आपको मायूसकुन बातें अभी कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ आपको ये भी कह रहा हूँ कि शुक्र है कि हमारे पास ये वसाइल हैं, और इंशाल्लाह हमें अगर ये मौका मिला और उसके साथ इख्तियार मिला तो हम कुछ बुनियादी चीज़ें 1 साल के अंदर, और बाकी जो बिजली का निज़ाम है और गैस का निज़ाम है उसको भी साथ साथ कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका भी बंदोबस्त करें। अब आप सब एक सवाल मुख्तसर सा जवाब दें। जो निशानात के हवाले से पीटीआई के साथ जो हुआ, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैंने अगर एक इंसान हकीकी मायनों में अवाम के साथ ताल्लुक़ रखता है और अवाम में मौजूद होता है, तो उसे ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि निशान क्या होगा। पहले दिस इज़ अ पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हियर। दूसरा, मैंने खुद आप मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में पिछले 10 दिनों में चेक करने कि मैं कई दफ़ा कहा है कि आप इन्हें बैट दें। ये बैट की जो बात है, देखें, मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव गैर जानिबदार तरीके से देखते हैं तो ये जस्टिस ईसा जो हैं, फ़ाइज़ ईसा, हमारे लिए साकिब निसार का भी दौर आपने देखा है, बंदियाल का भी दौर आपने देखा है कि एक वो चीफ जस्टिस हमें मिले हैं कि कम अज़ कम वो मेरिट पे फैसले करते हैं। आपको कहा गया था कि 2021 में, 2022 में आप कोविड पे ये चीज़ डाल रहे हैं, ये बहाने करें, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं किए? एक गैर कानूनी अमल किया है। लिहाजा कानूनी सतह पे आप जो चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ इनके साथ होनी थी, इन्होंने एक गैर कानूनी अमल किया। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप अवाम में होते, आपको जो 10 साल का मैंडेट मिला है, आपकी खासकर जो केपी की गवर्नमेंट थी जो तसलसल में 10 साल आपको मिली है, अगर आप डिलीवर करते तो आपके वही चेहरे अभी सामने आ रहे हैं जिनको लोग जानते हैं, तो उनको सपोर्ट करते। कोर्ट गए जी इस बोतल के निशान की वजह से, मगर वो ये लोग तो वही अपना परचम यूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिस पे उस पे यूज करते हैं। ये यूज कर सकते हैं क्या अपना झंडा पीटीआई के जो परचम है? मेरे लिए तो ये बड़ी बात नहीं है। ये लोग इनके पार्लियामेंटेरियंस 90% नहीं, 99% सिर्फ और सिर्फ अगर वोट लेते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते आए हैं
کہ ہمارے پختونخوا کی عوام کو جس کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی تھی اور یوتھ کو دھوکہ کسی طریقے سے کریں. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی یہ عمران خان اور وہ پرچم جو پی ٹی آئی کا لہرا رہے ہیں اس پہ ووٹ مانگتے ہیں, تو آپ مجھے یہ کہیں کہ میں نے آپ کو آٹے کی مثال دی ہے, پختونخوا کی ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوا ہے, یہ جواب ہمیں دیں. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا ہے, ان کی صوبائی قیادت کی وجہ سے کہ ان کو فل 2/3 مینڈیٹ ملا ہوا تھا. الیکٹریسٹی کی بات کرتے ہیں, بالکل یہ ایک فیڈرل وہ ایشو ہوگا, لیکن فیڈرل کے ساتھ پرومیشنل ایشو بھی ہے کہ مل کے پیسکو کو آپ کو ایک دوسری وہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹھیک نظام کر سکتے تھے کہ آج ہمارے بجلی کا ریٹ 60 روپے سے ٹچ کر رہے, صحیح, یہ آدھا ہو سکتا تھا. تو آپ اگر پرچم بھی ساتھ لگا رہے ہیں پوسٹرز پر, اگر آپ عمران خان کی تصویر بھی لگا رہے ہیں, تو آپ پختونخوا میں اس چیز کے جواب دیں ہیں کہ بتائیں کہ آج مہنگائی کیوں ہے. صحیح. اور پھر آپ جتنے بھی آپ کے پارلیمنٹیرینز جہاں پہ آئے ہیں جو ابھی الیکشن کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ ہمیں یہ جواب, اور خاص کر اگر اور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں, تو اس پی ٹی آئی ورکر کو اور اس پی ٹی آئی یوتھ کو دیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا منصب تاریخی ملا ہے, کہ آج وہ تکلیف میں کیوں ہے. آپ نے ارباب عثمان صاحب کی باتیں سنی, آخری کس نے اجازت دے, بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.